آج آپ کو یہ میں کلاس 10 کی اردو لازمی نویں اور 10ویں جماعتوں کے لیے میں آپ کو یہ اس کا کام کراؤں گی، یہ پڑھاؤں گی میں آج آپ کو۔ یہ سن ٹیکسٹ بک کی بک بورڈ کی بک ہے، دیکھ لیجیے ٹھیک طرح سے۔ یہ آپ کے لیے بالکل نئی بک ہے جو ہم اس کو آج اسٹارٹ کریں گے کلاس 10 کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے قائد اعظم کا ارشاد ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ لسٹ ہے۔ سب سے پہلے لسٹ میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبلی نعمانی نے یہ لکھا ہے، اس کے مصنف شبلی نعمانی ہے، یہ میں آج آپ کو پڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے شبلی نعمانی کو ہم پڑھیں گے۔ شبلی نعمانی کی ولادت 1897 اور وفات 1914۔ سب سے پہلے یہاں آپ جب ابھی تو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، اس کے بعد جب آپ اس کو لکھیں گے تو آپ تعارف مصنف سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ ڈالیے گا۔ یہاں پہ تعارف مصنف کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد پھر آپ یہاں سے دیکھیے کہ تعارف آپ نے ہیڈنگ ڈالی، اس کے بعد محمد شبلی نام اور شمس العلماء خطاب تھا۔ نعمانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہ پیراگراف آپ نے لکھا، اس کے بعد ابتدائی تعلیم کی ہیڈنگ ڈالیے گا۔ یہاں پہ ابتدائی تعلیم لکھیں گے آپ۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے، وہاں کی کتاب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغۂ مجیدی عطا کیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ پیراگراف کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد تصانیف آ جائیے، تصانیف کی ہیڈنگ ڈالیں گے آپ یہاں پہ۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے مولانا شبلی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں موجود ہیں۔ اب یہ آپ کا تعارف مصنف ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی کے بعد اس کے بعد آپ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس میں آپ چیپٹر جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں۔ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ پھر نیکسٹ پیراگراف امہات المومنین یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج جو مطلب بیویاں تھیں، ان کو کہا جاتا ہے امہات المومنین۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیے ہیں۔ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے،
رہے تھے، ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا آپ خندہ جبین، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریفیں سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کے توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرما لیتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ یہاں تک برا بھلا نہ کہتے تک میں نے آپ کو ابھی کمپلیٹ کروایا ہے۔ ابھی آپ اس کو ایک دفعہ خود ریڈنگ کیجئے، اور پھر میں آپ کو نیکسٹ جب کلاس لوں گی تو اس میں آپ کو کرواؤں گی، کیونکہ چیپٹر کافی لیندی اور بڑا ہے، اس کا مجھے کام بھی کروانا ہے، تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ریڈ کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ سمجھ لیجئے، سمجھنے کے بعد پھر اس کا کام جو ہے ہم شروع کریں گے۔ تھینک یو۔ نیکسٹ کلاس کے لیے پھر ہم بات کریں گے آگے۔